أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر آیا کہ آپ ڈرائیں ان کو یا نہ آپ ڈرائیں ان کو نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 پر مشتمل ہے۔ اس آیت میں کل کلمات کل الفاظ جو ہیں وہ 11 ہیں اور آج کے ان 11 الفاظ کا قرآن مجید کے اعتبار سے یعنی پورے قرآن پاک میں مجموعے کے طور پر 3166 بنتا ہے۔ یعنی ہم نے آج کے سبق میں 11 الفاظ 11 کلمات نہیں بلکہ 3166 الفاظ کا ترجمہ سیکھنا ہے، ترجمہ حاصل کرنا ہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تجوید کے متعلق پہلے میں اس کی قرأت سکھاؤں گا، اس کے بعد جو ہے ترجمے کی طرف آؤں گا۔ جی آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون جی۔ ان بے شک یقیناً یہ انا جو ہے جہاں پر بھی آ جائے اس کا معنی آپ نے کیا کرنا ہے؟ بے شک۔ یہ انا جو ہے بعد میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر لفظ انا استعمال ہوا ہے، انا استعمال نہیں ہوا، یعنی حمزہ پر زبر نہیں ہے، زیر ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں پر انا آئے گا آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ انا جو ہے کلام کی ابتدا میں آئے گا، یعنی آیت کے شروع میں یا جہاں سے معنی کی ابتدا ہو رہی ہو۔ تو ابتدائی کلام میں انا آئے گا، انا نہیں آئے گا۔ کلام کرتے کرتے درمیان میں انا نہیں آ سکتا، انا آئے گا۔ اس کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں آگے آئیں گی انشاءاللہ، میں اشارہ کرتا جاؤں گا وقت کو سمیٹتے ہوئے۔ ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے،
علیہم، علیہم، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک اعلیٰ اور ایک ہم یعنی ہم کے بارے میں نے پیچھے بتایا تھا، اعلیٰ کا لفظ جو ہے وہ نیا ہے. سواء برابر ہے علیہم ان پر، کن پر؟ کافروں پر جن کا تذکرہ ہونے لگا ہے. انذرتہم، یہاں پر دو حمزے ہیں، ایک حمزہ لفظ کا اور ایک حمزہ جو ہے سوالیہ کے طور پر یعنی استفہامی طور پر سوال کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر ترجمہ سوالیہ انداز میں ایسے ہوگا، آیا کہ آپ اس بات میں کرتے ہو، آیا کہ آپ ڈرائیں، انذرتا، آیا کہ ڈرائیں آپ، ہم ان کو، ام یا لم نہ، تنذر آپ ڈرائیں ہم ان کو، یعنی آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے. اب ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، جیسا کہ کوئی شخص اتنا ہٹ درم ہو جائے نا تو آپ پتہ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، یعنی سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ یہ دی سنی اپنی جگہ تے ہے، ایک کدے بھی سمجھن والا آدمی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام میں تفہیم پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا انذرتہم ام لم تنذرہم. یہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، جن کے دلوں پہ مہر آ چکی ہے، جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی نے مہر ثبت کر دی ہے، تو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. ہاں آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس کو نبھائیں. انذرتہم، جی پڑھیے، انذرتہم، آیا کہ آپ ڈرائیں، آیا کہ آپ ڈرائیں ان کو، ان کو، یا نہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں آپ ان کو. آپ ان کو، لا لا نہیں، نہیں، یؤمنون یؤمنون ایمان لائیں گے، ایمان لائیں گے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، خوشخبری سنائیں خوشخبری نہ سنائیں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. جی بے شک وہ لوگ، یہ مفہومی معنی اور باب محاورہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. جی اب ان کی تعداد کے مطابق ان قرآن پاک میں تقریباً 895 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو یہ ایک لفظ نہیں ہے، کتنے الفاظ ہیں؟ 895 الفاظ کا ترجمہ آپ نے اپنے ذہن نشین کر دیا ہے، الحمدللہ. 895 الفاظ کا ترجمہ آپ نے تھوڑے سے وقت میں پڑھ لیا. الذین، اس کا ترجمہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، وہ لوگ یا جو یا وہ، ٹھیک ہے. الذین قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آتا ہے؟ 736. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کفروا، کفروا کا لفظ نیا ہے. کفروا 181 مرتبہ، 181 181 مرتبہ قرآن پاک میں کفروا کا لفظ استعمال ہوا ہے. سواء، یہ پورے قرآن پاک میں تقریباً 26 مرتبہ استعمال ہوا ہے. سواء کا معنی ہوتا ہے برابر، سواء برابر. علیہم، ایک ہوتا ہے ساء، ایک ہوتا ہے بئسا. یہ ساء اس کا معنی ہوتا ہے برا، بہت برا ہے. یہ گرامر میں 4 لفظ آتے ہیں مدح و ذم کے لیے، یعنی کسی کی مدح، کسی کی تعریف بیان کرنے کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، اور کسی کی مذمت بیان کرنے کے لیے بھی 2 لفظ آتے ہیں. ان میں سے مذمتی طور پر ایک بئسا اور ایک ساء. ٹھیک ہے جی. علیہم، علیہم قرآن پاک میں تقریباً 200 مرتبہ استعمال ہوا. ایک علیہ، ایک علیہا، لیکن میں نے جمع کی ضمیر کے ساتھ جو کاؤنٹ کیا ہے وہ ہے 200. علیہم، ہم جمع کی ضمیر ہے، ہم جمع کی ضمیر ہے. علیہم یہ تقریباً قرآن پاک میں 200 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ان پر. اس کا معنی کیا ہے؟ ان پر. انذرتہم،
حمزہ ہے نا شروع میں استفہامیہ جس کا میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک حرف ہے، اس کو نکال دیں فی الحال۔ انذرتہم، انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تقریباً قرآن پاک میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے حمزہ استفہام کے ساتھ، اور ہم جمع کی ضمیر کے ساتھ، انذرتہم، ہم جمع کی ضمیر آئے تو تب بھی 2 مرتبہ، اور ویسے تنذر یا تنذرون معلوم معنی کے ساتھ، امر کے ساتھ نہیں، یہاں پر تو ہے نا امر کے صیغے کے ساتھ یا ماضی کے صیغے کے ساتھ، لیکن ایک امر کے صیغے کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی 2 مرتبہ ہی استعمال ہوا۔ بہرحال یعنی یہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے انذرتا، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ استعمال ہوا قرآن پاک میں۔ ام لم تنذرہم، یہ تقریباً یہ بھی تقریباً امر کے صیغے کے ساتھ 2 مرتبہ، اور اسی طرح 2 مرتبہ، یہ بھی 2 ہی مرتبہ آتا ہے۔ آگے ہے ام اور لم، یہ 2 لفظ اکیلے، 2 کلمات ہیں، ایک ہے ام اور ایک ہے لم۔ ام کا معنی ہوتا ہے یا، او کا معنی بھی یا ہوتا ہے، او کا معنی بھی یا ہوتا ہے، اور ام کا معنی بھی یا ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے یہ آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا تاکہ تفصیل سے ہم بچ سکیں۔ ام جو ہے قرآن پاک میں تقریباً 118 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ام کا لفظ، اس کا معنی کیا کریں گے؟ یا۔ او کا معنی کیا کریں گے؟ یا۔ اس کا فرق انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا بعد میں دوسرے اسباب میں، تاکہ تفصیل نہ ہو، اختصار کے ساتھ۔ اور لم اور لما، اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ لما کا معنی ہوتا ہے لام کے نیچے زیر ہونا، میم کے اوپر زبر ہو، لما، اس کا معنی ہوتا ہے کیوں، کیوں کر، یار آپ نے یہ کام کیوں کیا، لماذا فعلت، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ آپ کیوں کام کر رہے ہیں، آپ کو بچنا چاہیے۔ اس لیے لما کا معنی ہوتا ہے کیوں، سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، کسی کام کی وجہ پوچھنے کے لیے۔ اور لم جو ہے یہ نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی نہیں، خبر دینے کے لیے، یار میں نے یہ کام نہیں کیا۔ لم یہ قرآن پاک میں تقریباً 172 مرتبہ لما اور لم دونوں ملا 172 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یہ اپنے ذہن میں بس رکھیں۔ آگے تنذرہم، اس کے بارے میں نے بتا دیا کہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لا یہ تقریباً قرآن پاک میں یہ 720 مرتبہ بھی ذکر آتا ہے، اور 748 مرتبہ جو میں نے اکاؤنٹ کیا اپنے علم کے مطابق، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ جو میں تعداد بتاتا ہوں نا اس میں کمی بیشی کی یعنی گنجائش ہے، یہ میں اپنے علم کے مطابق اپنی اکاؤنٹنگ کے مطابق آپ کو بتاتا ہوں تاکہ معنی سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ بہرحال اگر اس میں مزید نکھار پیدا کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، یہ ایک لائن ہے۔ لائن جو ہے یہ تقریباً قرآن پاک میں 748 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 748۔ یؤمنون، یؤمنون کا لفظ جو ہے 84 مرتبہ، 84 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ اچھا یہاں پر نا ایک بات یاد رکھیں، 4 لفظ ہیں، آپ پڑھتے ہیں نا کہ فیوچر، فیوچر کسے کہتے ہیں؟ آنے والا زمانہ، اور حال کو کیا بولتے ہیں؟ پریزنٹ، اور ماضی کو پاسٹ۔ یہ اسی طرح ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں تاکہ معنی سمجھنے میں مزید آسانی پیدا ہو سکے، مزید نکھار پیدا ہو سکے۔ اگر آپ سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معنی کی وضاحت ہو جائے، معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے مستقبل کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے، کہ اس کا آپ نے معنی فیوچر کے اعتبار سے کیا ہے، لفظ وہی ہے لیکن اسی لفظ کا آپ نے ماضی کے اعتبار سے معنی کیا ہے، یہ آپ نے کیسے فرق کر لیا؟ تو آپ اس میں ایک بات یاد رکھیں، 4 لفظ ایسے ہیں، 4 حرف ایسے ہیں کہ وہ اگر لفظ کے ساتھ آ جائیں، کسی صیغے کے ساتھ آ جائیں تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی استقبال اور فیوچر کے اعتبار سے ہوگا، ماضی کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔
وہ 4 حرف یہ ذہن نشین کر لیں. ایک ہے الف، ایک ہے تا، ایک ہے یا، ایک ہے نون. الف تا یا نون، الف تا یا نون. ان کا مجموعہ اتین، حروف اتین. ان کو فیوچر کے الفاظ بھی کہا جا سکتا ہے، فیوچر کے لیے استعمال ہونے والے حروف الف تا یا نون. مثال کے طور پر یہاں پر یؤمنون کے شروع میں کیا ہے؟ یؤمنون کے شروع میں کیا ہے؟ یا. تو اتین میں سے یا آ گیا. تو اس کا معنی ہم مستقبل کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے کریں گے. وہ ایمان نہیں لائیں گے فیوچر میں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. فیوچر میں بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح تنذرہم، یہ بھی فیوچر کا حصہ ہے، یعنی حال جو ہے ماضی کو نکال دیں تو حال اور استقبال، یعنی فیوچر اور جو ہے حال کو کیا بولتے ہیں؟ پریزنٹ اور جو ہے فیوچر، یہ دونوں قریب ہے نا. تو ویسے عربی میں جو حال کا معنی ہے وہ بھی فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر تنذرہم میں تا ہے، یہ بھی فیوچر کے لیے ہے. اور اگر میں کہوں کہ میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا، انصحو شروع میں کیا ہے؟ الف. یعنی اس کی مثالیں آپ کو از خود سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ. آج کے سبق میں ہم نے یؤمنون کا استعمال کیا ہے کہ یؤمنون کے شروع میں یا ہے اور تنذر کے شروع میں تا ہے. الف تا یا نون میں سے تا اور یا کی ہم نے مشق کر لی ہے. اگلے اسباق میں انشاءاللہ الف اور نون کی انشاءاللہ مشق کریں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید دوبارہ پھر میں دوہرا دیتا ہوں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہیں، علیہم ان پر، کن پر؟ کفار پر. یہ بریکٹ میں آپ اگر ترجمہ لکھنا چاہیں بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں ان کفار پر، ان کافروں پر برابر ہے. آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پہ مہر آ چکی ہے. اس کا انشاءاللہ جو ذکر ہے وہ آگے آئے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.